ایک اور مقام پر باحیا پاک دامن رہنے کی فضیلت اللہ رب العزت کے نزدیک کیا ہے، اور اللہ رب العزت کے نزدیک باحیا اور پاک دامن رہنے کا مقام و مرتبہ اور اس کا اجر و ثواب کتنا بلند ہے، یہ بتاتے ہوئے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مجاہد، توجہ سے سنیے گا، فرماتے ہیں وہ مجاہد، وہ جہاد کرنے والا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور جہاد کرتے کرتے شہید ہو جاتا ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ رب العزت کے نزدیک اس شخص سے زیادہ نہیں ہے کہ جسے گناہ کرنے کی قدرت مل گئی، گناہ کرنے کا پاور اور اختیار مل گیا، اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو گناہ کرنے سے روک لیا، اس کا اجر و ثواب ایک شہید سے بھی بہت بڑھتر و بالا ہے، اس سے بہت زیادہ ہے۔ کس کا؟ جو اپنے آپ کو گناہ کی طاقت رہنے کے باوجود، گناہ کرنے کا بالکل چانس ملنے کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہے، ایسا بندہ اللہ رب العزت کے نزدیک میدان جنگ میں شہید ہونے والے سے زیادہ افضل ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ایسا شخص فرشتوں کی صفتوں میں سے ایک صفت اپنے اندر پیدا کرنے والا شخص ہے۔ فرشتوں کی صفت ہے پاک دامنی، باحیا ہونا، یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ بندہ گنہگار ہو کر نفس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی جب اپنے آپ کو گناہ سے روک لیتا ہے تو وہ فرشتوں کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے والا بندہ بن جاتا ہے اور اللہ کا کتنا محبوب بندہ بن جاتا ہے کہ آپ اندازہ لگا لیں اس بات سے۔ پھر کسی شخص نے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا پوچھا؟ توجہ سے سنیں۔ عرض کیا حضور کوئی ایسا عمل بتا دیں جو اللہ رب العزت کو بڑا پسندیدہ ہے، جس کو میں کروں تو اللہ کا محبوب بن جاؤں، ایسا عمل بتا دیجئے حضور۔ کتنے مبارک لوگ تھے، کتنے بابرکت لوگ تھے کہ اپنے پیروں سے، اپنے بزرگوں سے اللہ کی رضا کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ آج تو بس سوال کی نوعیت ہی بدل گئی ہے، آج تو بس سب کا سوال ہی بدل گیا ہے کہ حضور بچے نہیں ہو رہے تو دعا کر دیجئے، کاروبار کر رہا ہوں برکت نہیں ہو رہی تھی برکت کی دعا کر دیجئے، بھاڑے کے گھر میں رہتا ہوں دعا کر دیجئے کہ اپنا گھر ہو جائے۔ کبھی یہ دعا کے بارے میں بھی سوچا ہے کہ اللہ کیسے راضی ہو جائے گا وہ بتا دیجئے، ایسی دعا کر دیجئے کہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں۔ تو اس شخص نے امام جعفر صادق سے سوال کیا، عرض کیا حضور کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کو کروں تو اللہ کا محبوب بن جاؤں، جو عمل اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ عملوں میں سے ہو۔ اب ذرا جواب سنیے، فرماتے ہیں ما من عمل افضل عند اللہ من عفت بطن و فرج، فرماتے ہیں کہ اپنے پیٹ کی حفاظت کرنا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، یعنی اپنے پیٹ کو حرام لقمے سے بچانا اور اپنی شرمگاہ کو حرام کاری سے بچانا، اللہ رب العزت کے نزدیک افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ کیا؟ اپنے پیٹ کو حرام لقمے سے بچانا اور اپنی شرمگاہ کو حرام کاری سے بچانا، یہ افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اب ذرا حضور کا فرمان سنیے، حضور ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں من عشق فکتم فعفا فمات فہو شہید۔ حضور فرماتے ہیں اگر کسی بندے کو کسی سے عشق ہو گیا، کسی سے پیار ہو گیا، انسان ہے تو پیار بھی ہوگا، جب اللہ رب العزت نے سینے میں دھڑکتا ہوا دل دیا ہے تو وہ دل کسی پر آ بھی سکتا ہے۔ اب ذرا نوجوان توجہ سے سنیں، حضور فرماتے ہیں من عشقا، جس کا دل کسی پر عاشق ہو گیا، کسی سے کسی کو پیار ہو گیا، فکتما، مگر اس نے اپنے عشق کا پرچار نہیں کیا، رومیو بن کر کے ادھر ادھر نہیں بھٹکتا رہا، بے عزتی نہیں کی، اپنے عشق کا اشتہار نہیں لگایا، اس کا جو ہے پرچار نہیں کیا، فکتما، اس عشق کو چھپا لیا، عزت کا خیال کیا اور اس کو قابو میں رکھ لیا، فکتما، اس کو چھپا لیا، فعفا، اور موقع ملنے کے باوجود، چانس لگنے کے باوجود گناہ کی طرف اپنے قدم کو نہیں بڑھایا، عشق تھا تو دبائے رکھا، موقع ملا تو اس موقع کو اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا، فماتا، اور اسی میں مر گیا، یعنی زندہ رہا تو بھی پاک دامن رہا، مر گیا تو بھی پاک دامن رہا۔ تو جب ایسا بندہ مرے گا تو آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فہو شہید، اللہ رب العزت ایسے بندے کو اپنی راہ میں جان دینے والے شہید بندوں کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا کرے گا۔